بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم السلام علیکم۔ ARYQ ٹی وی پر رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے۔ عشرۂ مغفرت کی آج کی مبارک نشست کا عنوان در حقیقت عنوان کائنات ہے۔ آج کا عنوان گفتگو ہے ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تکمیل ایمان کے لیے محبت رسول شرط اول ہے۔ یہ کسی بھی بندہ مومن کے لیے ایمان کا بنیادی جوہر ہے۔ جب تک کسی دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کامل محبت اور عشق نہ ہو، اپنی کل کائنات اور جملہ چاہتیں ذات رسالت پر وارنے کا جذبہ اور عقیدہ نہ ہو، ذات نبوت اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی نہ ہو، وہ دل کسی بندہ مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، کہنے والے اسے یوں بھی کہتے ہیں، میرا ایمان بھی وہی، حاصل ایمان بھی وہی، میرا ایمان بھی وہی، حاصل ایمان بھی وہی، میرا قرآن بھی وہی، شارح قرآن بھی وہی، میرا سائیں، میرا صاحب، میرا پرسان بھی وہی، میرا وجدان، میرا ایقاں، میرا فرقان بھی وہی، جان وہی، روح وہی، دل وہی، ارمان بھی وہی، کیف ہجراں بھی وہی، لذت درمان بھی وہی، دین وہی، دین کا عرفان وہی، برہان بھی وہی، اشرف الخلق وہی، پرتو یزداں بھی وہی، مطلع صبح ازل، محور دوراں بھی وہی، شافع روز جزا، میری میزان بھی وہی، حسن پیدا بھی وہی، جوہر پنہاں بھی وہی، سرحد عقل وہی، سدرہ امکان بھی وہی، ابر باراں بھی وہی، مہر درخشاں بھی وہی، حاصل کشت بھی وہ، خرمن دہکاں بھی وہی، ہادی جن و ملک محسن انسان بھی وہی، منزل زیست وہی، زیست کا سامان بھی وہی، صدق مریم بھی وہی، نازش کنعان بھی وہی، زور موسیٰ بھی وہی، فخر سلیمان بھی وہی، طلب عشق وہی، جلوہ جانا بھی وہی، شوق بے پایا وہی، لطف فراواں بھی وہی۔ آج بھی سلسلہ فیض نظر قائم ہے، آج بھی سلسلہ فیض نظر قائم ہے، اور میرا گلائے تنگی داماں بھی وہی۔ آج بھی سلسلہ فیض نظر قائم ہے، اور میرا گلائے تنگی داماں بھی وہی، تنگی داماں بھی وہی۔ آج کی مبارک نشست میں ہم انشاءاللہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عنوان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس موضوع سے رحمت کشید کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے خیر مقدم کی جانب۔ صحیفہ نور کی بین آیات سے نہایت خوبصورت اور روح پرور آغاز کیا جناب قاری محمد رفیق نقشبندی نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیر مقدم، خوش آمدید، اور آپ کے لیے بہترین دعائیں، اللہ کریم آپ کو اجر کثیر دے۔ ابتدائی نشستوں سے آج کی نشستوں تک ہمیں جن عظیم وقار شخصیات کی رہنمائی حاصل رہی، سرپرستی حاصل رہی، ان میں سب سے پہلے شامل ہیں استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب خوش آمدید، بہت خیر مقدم۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مکرم علامہ محمد شہزاد مجددی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بوکن شریف کی مبارک سرزمین سے باب مدینۃ العلم کے مبارک خانوادے اور خانوادہ تطہیر کے فرد جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمن بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی خوش آمدید۔ اللہ پاک آپ پہ سلام۔ عرض وطن کے عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول ARYQ ٹی وی کے اینکر پرسن بھی ہمارے برادر اکبر جناب الحاج محمد افضل نوشاہی۔ السلام علیکم۔ نوشاہی صاحب خوش آمدید، اور آپ کے پہلے کلام سے ہمیں سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا ہے۔ بسم اللہ کیجئے، کیا انتخاب ہے آپ کا؟ میں درود اہل بیت پڑھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ۔ جس کا ٹائٹل جناب محترم عبدالرؤف روفی صاحب جو اس وقت مدینہ پاک میں ہیں، ماشاءاللہ۔ میں نے کہا ان کی عدم موجودگی یہاں پر، تو ان کی یہ کمپوزیشن بسم اللہ، اپنی حاضری لگواتے ہیں بسم اللہ جناب، پاکوں پیش کی فرمائیے۔ بارگاہ میں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة
وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ، سچے غلام مصطفیٰ نیک نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آخری میں شعر پڑھنا چاہوں گا کہ بھیجیں اگر درود تو، بھیجیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے، ہاں بھیجیں اگر درود تو ملتا ثواب ہے، کہیے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم۔ زندہ باد افضل بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور روفی صاحب کیونکہ دیار نور میں ہیں، اللہ کریم ان کی حاضری کے صدقے، طلبی کے صدقے ہم فقیروں کو بھی طلب فرمائے اور ان کو اور ان کی آل اولاد کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آئیے آج کا عنوان، اس سے ہم رحمت اور برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پوری دنیا کا عنوان ہے، شش جہاد کا عنوان ہے جو آج ہمیں نصیب ہو رہا ہے، یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے۔ مفتی صاحب قبلہ سے شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور علیہ السلام سے محبت کا حکم اور اس پر زور اور تاکید کلام مجید کیسے دیتا ہے، میری خواہش ہے یہاں سے آغاز کیجیے۔ حامد و مصلی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا جو خوبصورت انٹرو اور آج جو اس میں روانی تھی، یہ اس موضوع کی برکات ہے۔ بڑی نماز، جتنا تسلسل تھا، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے الہی آمین، اور ہر قسم کی بری نظر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تو وہ جو آپ جملے بول رہے تھے تو اس سے کلندر لاہوری یاد آ رہے تھے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، سبحان اللہ۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے آقا علیہ السلام کی محبت کی شرعی حیثیت کا، میں آیات بھی پڑھ دیتا ہوں، ابھی تلاوت بھی ہوئی اور احادیث بھی پیش کرتا ہوں، لیکن ان کا خلاصہ اس شعر میں ہے
یعنی یہ بالکل حکم بیان کیا گیا کہ محبت رسول کا شرعی حکم کیا ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اللہ، یہ بڑی جامع بات ہے. محمد کی محبت ایک مصرے میں پورا حکم، پورا وہ فکر اور فلسفہ پورا وہ سمیٹ کے رکھ دیا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. اللہ، دیکھیے جو آیا کریمہ سورہ توبہ کی 24 نمبر آیا کریمہ بڑی معروف ہے اس عنوان سے، قاری صاحب نے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری اولاد، بہن بھائی، رشتہ دار، محلہ دار، یار، تمہاری دکان، مکان، ایون کہ تمہاری جان، اللہ فرمایا اگر یہ اللہ رسول سے تمہیں زیادہ پیاری ہو گئی اور زیادہ محبوب ہو گئی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اس کا مطلب یہ ہے، اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے ہم سب کے لیے، یہاں لفظ جو استعمال ہوا نا وہ ہے احب الیکم. صحیح. تو احب بارہا ذکر ہوا کہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، بالکل صحیح، سپرلیٹو ڈگری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول نے باقی محبتوں کی نفی نہیں کی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اولاد کی محبت نہیں ہونی چاہیے یا ماں باپ کی محبت نہیں ہونی چاہیے. ہر چیز کی محبت وہ فطرت کا حصہ ہے، لیکن تمام محبتوں پر غالب محبت جو ہونی چاہیے نا وہ رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اسی لیے کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خوبصورت آغاز فرما دیا مفتی صاحب نے. اور آج کا موضوع جو ہے اس سے محبتوں کے اتنے سوتے پھوٹیں گے انشاءاللہ کہ ناظرین آپ بھی محظوظ ہوں گے. بڑھ رہے ہیں رحمت سحر میں پہلے وقفے کی جانب. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے. اور آج شب جمعہ کے مبارک موقع پر اس خوبصورت لمحوں میں، گھڑیوں میں یہ بھی اللہ کا انتخاب نظر آتا ہے کہ محبت رسول کا موضوع آج کی نشست کا عنوان ٹھہرا ہے. یہ بھی سارا انتظام جو ہے یہ غیبی انتظام ہی ہمیں لگتا ہے. اللہ کریم ہمیں اسی سانچے میں ڈھال دے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کی محبت کے امین ہم سارے فقیر بن جائیں. سلسلہ کلام کو ہمیں آگے بڑھانا ہے. علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی جانب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت اور فضیلت کلام مجید اور احادیث کی روشنی میں علامہ صاحب یہاں سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محمد سید الکونین والثقلین صلی اللہ علیہ نبینا الکریم والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. سبحان اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. صفدر صاحب یہ موضوع عنوان ایسا ہے کہ اس کے جس جہت اور جس پہلو پہ بھی ہم حاضری پیش کریں تو خود اپنے ایمان کی رجسٹریشن کر رہے ہو. بڑی بات ہے. آج کا موضوع، آج کا عنوان یہ جو ہی آج میں نے کھول کے اپنی جو کویسچنئر تھا روز دیکھتے ہیں لسٹ دیکھی تو اس عنوان کو دیکھتے ہی ایک قطع فوری یہ موضوع ہو گیا، موضوع ہوا. بسم اللہ. مفتی صاحب ان کا عرفان ہو گیا کامل، ان کا عرفان ہو گیا کامل، میرا ایمان ہو گیا کامل. پھر سے پہلے مصرے سے پھر ارشاد. ان کا عرفان ہو گیا کامل، میرا ایمان ہو گیا کامل. اور ان کو سمجھا تو رب کے ہونے کا، ان کو سمجھا تو رب کے ہونے کا، مجھ کو ایقان ہو گیا کامل. اللہ. تو اب ایک ایسی ذات، ایسی بارگاہ جہاں ہم توحید کے لیے بھی ان کی رسالت کے محتاج ہوں، اللہ اکبر، اپنے لا الہ الا اللہ کو کنفرم کروانے کے لیے بھی ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہوں. تو اس بارگاہ کا تعلق کیسا اور کتنا اور کس نوعیت کا ہونا چاہیے، یہ آج کا بہت بڑا سوال ہے، لمحہ فکریہ ہے. اس عنوان کے تحت اگرچہ ہم
محبت کی، عقیدت کی، عشق کی اور عجز و نیاز کی گفتگو، باتیں نظم اور نثر میں کرتے ہیں، آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھ لیتے ہیں، کہ آج میری خواہش یہ ہے اور مفتی صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آج بجائے ان لفظوں کو جو پہلے ہی ہم دہراتے رہتے ہیں اور وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، انہیں دہرانے کی بجائے کیوں نہ ہم مغز کی طرف رجوع کریں، درست، اور کوشش کریں کہ اس محبت کو ہم اپنا تجربہ بنا لیں۔ بہت اچھا ہے، خوبصورت پیغام۔ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا زمزمہ تو ہو، ترانہ تو ہو، نغمہ تو ہو، زبان و بیان تک رہے، ہمارا زبان و بیان کا وظیفہ اور ورد تو ہو، لیکن ہمارا قلب اس کی حرارت سے، اس کی حلاوت سے کہیں خالی یا محروم نہ رہ جائے۔ اللہ تو اکبر۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے تو اپنے تعلق کو بھی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے تعلق سے مشروط قرار دے دیا ہے۔ اب سبحان اللہ، ذرا اس کی مرکزیت کا آپ اندازہ لگائیے اللہ کہ خود اپنا رب ہونا بھی، رب ذوالجلال جہاں کہے فلا وربک لا یؤمنون، اللہ اکبر، اے حبیب تیرے رب کی قسم، اس سے زیادہ بلیغ اور اس سے زیادہ واضح اشارہ اور اس سے زیادہ جامع بات شاید ہی، اور پھر ایک موقع پر کہہ دیا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فقد اطاع، سبحان اللہ۔ اور اپنی توحید کا اعلان بھی زبان رسالت سے کیا کروا۔ بات، اپنی توحید کی بات کی تو قل هو اللہ احد۔ ماشاءاللہ اچھا، ماشاءاللہ، پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، میرا جتنا ناقص مطالعہ ہے کہ جہاں جہاں مضمون توحید کا ہے زبان رسالت کی ہے، کیا بات ہے، اور جہاں جہاں مضمون شان رسالت کا ہے زبان رب ذوالجلال کی۔ اللہ اکبر، ذرا یہ دونوں پہلو بھی دیکھیں، کیا بات ہے، یعنی جہاں لا الہ الا اللہ کی بات ہو رہی ہے تو کہنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں آقا کریم علیہ السلام کی شان رسالت، عظمت، ماشاءاللہ، کمال، ماشاءاللہ، محبت کی کیا بات بات ہو رہی ہے، وہاں رب ذوالجلال فرما رہا ہے محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں ساتھ ان کی بات بھی ہو رہی ہے، ہائے ہائے، ان کا بھی، ان کے ادائیں اور ان کی کیفیات اور ان کے جذب و مستی اور ان کی عشق و مستی کے جو مظاہر اور کیفیات ہیں اسے بھی رب کریم نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا۔ گویا ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، یہ غوث پاک کی شان میں ہے۔ صفدر صاحب یہ منقبت کا شعر ہے، نعت کا نہیں ہے، منقبت کا شعر۔ تو وہ جو مولانا حسن رضا یاد آ گئے، پڑھنا میں نے اعلیٰ حضرت کا کہتا تھا، کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، واہ، اللہ کا محبوب، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ ہائے ہائے، زندہ باد، زندہ باد۔ ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں، گفتگو کا سلسلہ ہم بڑھا رہے ہیں جناب صاحبزادہ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب بخاری۔ شاہ جی آغاز بڑا پائیدار، اس کے اوپر یہ جو پیغام علامہ صاحب نے ارشاد کیا بہت خوبصورت، ایمان افروز، ایمان اور عشق رسول کا باہمی ربط، کیونکہ یہ ہماری نشست کا بھی عنوان ہوتا ہے، تو میں چاہتا ہوں اسے آپ کھولیے، اس کی صراحت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بڑی خوبصورت مجلس اور میرے صاحبان نے بڑا خوبصورت آغاز بھی کیا اس کا۔ ماشاءاللہ، آج کیسے دامن پھیلائیں سلطان حسینان جہاں کی خدمت میں، سرور اورنگ نشینان عالم کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، وہ جن کے خلق کو ان کے خالق نے عظیم فرمایا، وہ جن کے خلق کو ان کے خالق نے کریم فرمایا، وہ جن کے اسوہ کو ان کے مالک نے حسین فرمایا، اور وہ جن کی نسل کو ان کے خالق نے پرتطہیر فرمایا۔ اس ذات والا کی خدمت میں حاضر کچھ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ تشنا لب چڑیا کے منہ میں گھر نمی آ جائے گی، تشنا لب چڑیا کے منہ میں گھر نمی آ جائے گی، تیرے عطائے کرم میں کیا کمی آ جائے گی۔ تو اگر یہ جملے جو آپ نے کہا ایمان کا کیا تعلق ہے، تو ہم کہاں جائیں اس کی خیرات لینے کے لیے؟ ہم ان کی خدمت میں جائیں جو آج بھی روضۃ من ریاض الجنہ میں حضور کے قدمین میں موجود ہیں، قدوم مبارک میمنت لزوم کا فیضان لے رہے ہیں، اور فرماتے ہیں تعلق یہ ہے ان نظر الی وجہ رسول اللہ وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ۔ پہلے میں اپنی ذات قربان کی، اگلے میں اپنی اولاد قربان کی، اور اس سے آگے اپنا مال قربان کر کے درجہ صدیقیت کو پا لیا، اور دو جہان کی راحتیں سرکار دو عالم کی نیابت میں نصیب ہو گئی ہیں۔ لیکن آج میں جب مطالعہ کر رہا تھا، جس طرح قبلہ مجدی صاحب نے فرمایا کہ میں نے سوال دیکھے، مطالعہ کیا، تو تاریخ میں ایک ایسا عجب واقعہ
میری نگاہوں سے ٹکرایا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ارشاد ہو شاہ جی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آپ پر نازل ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی غم خار وہ شریکہ حیات، وہ عزت مآب کہ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، سارے جہان کی ماؤں کی جنت سیدہ زہرا کے قدموں میں ہے، اور یہ تو سیدہ زہرا کی بھی جنت ہے. تو اس طرح تو کرم ہوا، سرکار کا ساتھ دیا. یہ تو کہا کہ میری آدھی یمن کی پراپرٹی لے لو اور میرا سرکار دو عالم کے ساتھ نکاح کروا دو. لیکن جب کفار نے پہلا حملہ کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے سین حرم میں پردہ لگوایا، اور پردہ لگا کے، یہ ایمان کا کون سا تعلق ہے عرض کروں گا، پردہ لگا کے آپ نے وہاں پر اعلان کیا اور سب کو جمع کیا اور ایک ایک کا نام لے کے کہا ابو جہل بتاؤ کیا تو میرا مکروز نہیں؟ ابو لہب کیا تو میرا مکروز نہیں؟ امیہ کیا تو میرا مکروز نہیں؟ تیرا باپ میرے باپ کا قرضہ دینے والا نہیں؟ تمہاری مائیں میری ماں کی خدمت میں آ کے نہیں بیٹھا کرتی تھی؟ آج تم نے جرت کی میرے سونے پر حملہ کرنے کی. میں اعلان کر رہی ہوں اشہدو ان ھذا المال مال محمد، کہ آج میرا جتنا مال ہے میں رسول اکرم کے قدموں پر قربان کر رہی ہوں. کوئی یہ نہ کہے کہ ختیجہ کا مال ہے. آج سے ختیجہ بھی اعلان کر رہی ہے یہ مال رسول اکرم کے قدموں پہ قربان ہے. انشاء فرقہ او انشاء امسکہ، چاہیں تو اپنے پاس رکھیں، چاہیں تو لٹا دیں. اور ساتھ کہا کہ آج میرے ساتھ اعلان کرو، میرے ساتھ معاہدہ کرو، اور وہ معاہدہ یہ ہے کہ آج کے بعد میں تم میں سے ہر ایک کا قرض معاف کرنے کا اعلان کروں گی، تم میرے حبیب کو امن حقیقی دینے کا اعلان کرو. ماشاءاللہ، سلامتی ہو آپ پر. یہ جو کیفیات ہیں ناظرین سارا اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ جس کریم ذات کا ذکر ہے ان باتوں کی صورت میں انہی کا نغمہ منظوم چھڑا جائے نعت رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. جناب الحاج محمد افضل نوشائی، میں درود پاک ہی پیش کروں بسم گا. اللہ جی. اور وہ جو معروف انداز ہم نے شروع کیا، الحمدللہ پوری دنیا میں نعت خوان اس کو پڑھتے ہیں. نہایت خوبصورت. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے. ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، نہ میں مست ہوں نہ الست ہوں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں، مجھے میں کدے کی خبر نہیں. تیرے نام نے وہ نشہ دیا، تیرے نام نے وہ نشہ دیا، مجھے ہے نشے سے بچا لیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. میرے مصطفیٰ میرے مجتبیٰ، مصطفیٰ
مصطفیٰ مجتبی مصطفیٰ میرے مصطفیٰ میرے مجتبی پھر ادھر رتبہ نہ کوئی تولے پھر کیڑا دی ریس کرے جد منہ وچوں رب بولے میرے مصطفیٰ میرے مجتبی سہسین آیا نہ آئے گا سہسین آیا نہ آئے گا انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں تو درود ان پہ پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد. خوبصورت نذرانہ ہے کہ جناب الحاج محمد افضل نوشاہی کا. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. ہمیں وقفے کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین سوال میں مفتی صاحب قبلہ کی خدمت عرض کر دیتا ہوں, واپس آ کر جواب انشاءاللہ ہم آپ سے موصول کرتے ہیں. مفتی صاحب جس بہت قیمتی بات کی طرف اولاً مجددی صاحب نے ارشاد کیا تھا کہ آج ہمیں اس بات کو بتانے کی ضرورت ہے, وہ ہے محبت رسول کے عملی تقاضے. انشاءاللہ واپسی پر اس سوال سے ہم آپ سے تفہیم حاصل کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, رحمت سحر.